سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں میں اسلامی تاریخ اور اقدار سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے جدید طریقے اپنانے پر زور دیا ہے۔ وزیر خارجہ کابل میں ہیں، جہاں وہ طالبان قیادت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مکمل سیاسی اور جمہوری آزادی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کورونا وائرس کی 5ویں لہر سے بچنے کے لیے ویکسین لگانے کے اہداف مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی جموں و کشمیر کے 9 آبادیات کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے اور وہاں کی عوام کو اپنا خود ارادیت کا حق استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ اور امریکہ اور برطانیہ اور فرانس نے شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل تجربے کی مذمت کی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے نوجوانوں میں اسلامی تاریخ کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے جدید طریقے اپنانے پر زور دیا ہے۔ وہ فلم ساز شہزاد نواز، ترک پروڈیوسر ایمرے کونک، سید جنید علی شاہ اور ڈاکٹر کاشف سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی کہانیوں پر ڈرامے اور فلمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی ایک تاریخی کردار ہیں جن کا مغرب کی جانب سے بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس تاریخی فتح کے بعد عام معافی کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صلاح الدین ایوبی کی زندگی پر بنائی جانے والی سیریز سے نوجوانوں کو اس تاریخی کردار کے بارے میں آگاہی ملے گی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم کو صلاح الدین ایوبی سیریز کے بارے میں پاکستان اور ترکی کے مشترکہ منصوبے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ اس سیریز کے لیے منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ اس کی عکس بندی کا عمل اگلے سال اپریل میں شروع ہوگا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک میں امن و امان اور سیاسی صورتحال اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نارا لائی سمیت راولپنڈی میں جاری ترقیاتی منصوبوں میں پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا ایک وفد آج کابل پہنچ گیا۔ ایک روزہ دورے کے دوران وہ کابل میں قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی اور عبوری حکومت کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وہ دوسری افغان شخصیات سے بھی ملاقات کریں گے۔ فریقین کے درمیان بات چیت میں 2 طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے طریقوں کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے گا۔ وزیر خارجہ اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے علاقائی امن و استحکام سے متعلق امور پر پاکستان کے مواقف سے آگاہ کریں گے۔ وزیر خارجہ کا دورہ برادر افغان عوام کی حمایت، 2 طرفہ تجارتی اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے اور عوام کی سطح پر قریبی روابط میں سہولت دینے پر مشتمل پاکستان کی پالیسی کے تسلسل کا مظہر ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر ایک حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مکمل سیاسی اور جمہوری آزادی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتا ہے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں کے احتجاجی مظاہروں کے بارے میں ایک سوال پر شیخ رشید احمد نے کہا کہ کوئی بھی مظاہرہ کر سکتا ہے، تاہم اگر کوئی قانون میں ہاتھ میں لیتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں پولیس لائن میں پولیس افسروں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسلام آباد پولیس کے شہداء پیکج کو پنجاب پولیس کے برابر کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا ہے کہ فیصل آباد اور چین کے شہر چینڈاگو کو جڑواں شہر قرار دینے کے معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت مختلف شعبوں میں تعاون کیا جائے گا، جن میں صنعت، عوام کی سطح پر رابطے، کاروباری روابط، ثقافت، سیاحت، تعلیم اور سائنس و ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر اسد عمر نے کورونا وائرس کی 5ویں لہر سے بچنے کے لیے ویکسین لگانے کے اہداف پورے کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ ویکسین نہیں لگواتے تو کورونا کیسز میں نمایاں کمی کے باوجود ہم غیر محفوظ رہیں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی دوسری خوراک ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد، پشاور، گلگت اور میرپور میں ویکسین لگانے پر پیش رفت بہترین، جبکہ سکردو، چارسدہ اور سرگودا میں اچھی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ حیدرآباد، نوشیرہ، فیصل آباد، کوئٹہ، کراچی، مینگورہ اور مردان میں ضلع انتظامیہ اور محکمہ صحت کی ٹیموں کو ویکسین لگانے کے عمل کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے اور ویکسینیشن نہ لگوانے والے افراد کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور عمر شیر چٹھا کی ہدایات پر ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں لاہور میں احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے والی دکانوں کو سرب مہر کر رہی ہیں۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی اور عملے کو ویکسین نہ لگوانے پر ہونڈا گلبرگ سینٹر کو سرب مہر کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم آج صبح شروع ہو گئی۔ خیبر پختونخوا کے ہنگامی اقدامات کے مرکز کے مطابق ان اضلاع میں پشاور، چارسدہ، نوشیرہ، مردان، سوابی، محمد، خیبر بنو، ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت، ٹانک، شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان شامل ہیں۔ مہم کے دوران 5 سال تک کی عمر کے 31 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ مہم کے لیے تقریباً 15,000 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا عمل یقینی بنائیں گے۔ انسداد پولیو قطرے پلانے کا عمل یقینی بنانے کے لیے ریلوے اسٹیشنوں، بس اڈوں اور دوسرے عوامی مقامات پر بھی ٹیمیں موجود ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کی جموں و کشمیر کے 9 آبادیات کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے اور وہاں کی عوام کو اپنے خود ارادیت کا حق استعمال کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ بات پاکستان کے مندوب منیر اکرم نے جنرل اسمبلی کی خصوصی سیاسی اور 9 آبادیات کے خاتمے کے بارے میں چوتھی کمیٹی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ منیر اکرم نے کہا کہ جموں و کشمیر پر بھارت کا تسلط عصر حاضر کے 9 آبادیات کا بدترین مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوری کشمیری قیادت کو قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں کشمیری نوجوان زیر حراست ہیں۔ مظاہروں پر سختی سے پابندی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں انٹرنیٹ بند کر دیا ہے اور غیر جانبدار مبصرین کو وہاں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے تجربے کی مذمت کی ہے۔ نیو یارک میں سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے پہلے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے تینوں ملکوں کے سفیروں نے شمالی کوریا کی جانب سے بیلسٹک میزائل کے تجربے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک نئی اشتعال انگیزی قرار دیا۔ انہوں نے سلامتی کونسل کی جانب سے مشترکہ کارروائی کرنے کے بجائے شمالی کوریا پر موجودہ عالمی پابندیوں پر عمل درآمد مزید مؤثر بنانے کا مطالبہ کیا۔ افغانستان کے شمالی صوبے بدخشاں میں ایک گاڑی کھائی میں گرنے سے 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 31 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 34، پشاور 32، کوئٹہ 30، گلگت 26، مری 22 اور مظفر آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی بھر میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، جموں، پلوامہ اور بارہمولہ میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لیہ 9، اننت ناگ اور شوپیہ میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں میں اسلامی تاریخ و اقدار سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے جدید طریقے اپنانے پر زور دیا ہے۔ یہ خارجہ کابل میں ہیں، جہاں وہ طالبان قیادت کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے بات چیت کریں گے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں مکمل سیاسی اور جمہوری آزادی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کورونا وائرس کی 5ویں لہر سے بچنے کے لیے ویکسین لگانے کے اہداف مکمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ